25 फरवरी को रात 2 बजे पुलिस एक घर पे रेड करती है और वहाँ से एक बच्चे को उठाती है। 5 दिन बाद इत्तला आती है कि वो बच्चा फौत हो चुका है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर घर वालों को पता चलता है कि आपका बच्चा फौत हो चुका है, फलां हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी है, वहाँ से जाके लाश उठा। ये 25 तारीख रात को 2:30 बजे कुछ हमारा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, एकदम पुलिस वाले ने तोड़ दिया और अंदर आ गया। उसने कहा कि सलेमान कौन है आप में से? मैं कहा सलेमान मेरा भतीजा है, अभी घर में होगा। उसने कहा कि उसके वालिद साहब के लेकिन वो बीमार है, ऊपर मंजी में पड़ा हुआ है। इतने में वो सलेमान की वालदा गया कि सलेमान मेरा बेटा है, जो वहाँ का अफसर है वाजिद भट्टी। उसने कहा जी आप मेरे साथ चलो, हमें सलेमान चाहिए। हमने कहा आ जाओ, अभी आपके साथ जाते हैं। उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी में मेरे जो सलेमान का वालदा है वो मेरे भाभी है और मेरे भाई को हमीद गुल को अपनी प्राइवेट गाड़ी में बिठाया और मुझे वो जो इसका डाला है, जो थाने का पुलिस का डाला है, उसमें मुझे और मेरे भाई जन्नत गुल को बिठाया और साथ अवानियों के साथ बिठाया। हम चले गए तरनौल। उसने बताया कि इसमें सलेमान कौन सा है। हमारे भाभी ने कहा सलेमान ये है। हमने उससे पूछा सर से क्या काम है? कहने हमने तफ्तीश करने, कोई डकैती का इसके ऊपर FIR है, ठीक है, हमने तफ्तीश करने। हमने कहा बस ले जाओ। सलेमान की उम्र 13.5 साल से लेकर 14.5 साल तक की। जब सुबह हो गई है तो फेसबुक पे, मोबाइल तो हमारे पास नहीं था, ये सेनवा के कॉल आया कि भाई तुम ऐसा करो कि भाई शेरवली का फ़ोन आया कि फेसबुक पे एक ख़बर चली कि जो तुम्हारा भतीजा है सलेमान वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। मैंने कहा तो मैंने तो उसको ज़िंदा, तो मैंने बताया कि तो हमने उसको ज़िंदा दिया था, उसको तो 4-5 दिन हो गया, किस तरह पुलिस मुकाबले में मारा गया। हम अपनी फैमिली के साथ सिविल अस्पताल चले गए। सिविल अस्पताल जब चले गए तो वहाँ पर देखा तो उन्होंने उस अफगानियों से लिखा था कि भाई आप इस तरह करो, यहाँ पर जो आप लाश उठाओगे तो ना किसी को आप दिखाओगे ना एहतजाज करोगे, बस अपना लाश दफनाओ, उसको दफनाओ। और ये किसको शक्ल भी नहीं दिखाने, ये अपना लाश ले जाओ। जब हमारे से बात हो गया तो हमने कहा भाई हम तो अपने बंदा देखेंगे, हमने तो आपको ज़िंदा दिया था। तो वाजिद भट्टी बोलते हैं, वो वाजिद भट्टी जब मुझे देखा तो डर के भाग गया कि नहीं मैं कुरान उठाता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ, मैंने रेट ही नहीं किया, मैंने कसम मैं बंदा जिंदा दिया था, मेरा मोबाइल आपके पास है। वो वाजिद भट्टी घबरा के उसको बोलते हैं कि उसको ले जाओ। वो हमने फिर वहाँ पर एहतजाज किया। एहतजाज के साथ बहुत देर तक वो पुलिस वाले हमारे मिन्नतें कर रहे थे। फिर इससे मैं DSP आ गया अजहर शाह, उन्हें कह दिया कि भाईजान मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा, मेरठ पे करूँगा, आप अभी दरख्वास्त दे दो, अभी से इंक्वायरी करता हूँ। DSP को बताया कि सर ये देखो ये तशद्दुद किए है, ये देखो उसने कह दिया हाँ तशद्दुद हुआ है, मैं ये चाकुओं से पुलिस मुकाबला तो नहीं होता है, देखो चाकुओं पे मारा हुआ है सर, ये देखो आंख पे निकाला हुआ है सर, ये सारा हमने उसको दिखा दिया। उसका ये जगह टूटा हुआ है सर, ये देखे ज़रा, ये हमने सारा जगह उसको दिखा दिया, एक एक जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। 25 फरवरी को रात 2 बजे पुलिस एक घर पे रेड करती है और वहाँ से एक बच्चे को उठाती है। 5 दिन बाद इत्तला आती है कि वो बच्चा फौत हो चुका है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर घर वालों को पता चलता है कि आपका बच्चा फौत हो चुका है, फलां हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी है, वहाँ से जाके लाश उठा ले। फेसबुक के ऊपर ये खबर चलती है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान के चचा, जो कि सारी डिटेल बताएंगे ये सारा मामला है क्या। सर ये 25 तारीख रात को 2:30 बजे कुछ हमारा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, एकदम पुलिस वाले ने तोड़ दिया और अंदर आ गया और इसने एकदम मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और एकदम मारना शुरू कर दिया। अच्छा। मारने के साथ साथ मैंने उसको पूछा सर मैं इस घर का बड़ा हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने कहा आगे हो जाओ, आगे जो बातें ना करो। उसने मुझे दिखे लगा कि आगे लेके, साथ ही मेरे भाइयों को भी लाया, जो हमीद गुल नाम है और जन्नत गुल नाम है, उसको भी ले आया। आगे लेके गया तो गाड़ी में देखा तो 5-6 अफगानी बैठे हुए थे। उसने मेरे मुँह से कपड़ा हटाया वो अफसर ने कि आप इसको जानते हो? मैंने कहा मैं तो इसको नहीं जानता। उसने उसको कह दिया कि आप इसको जानते हो? उसने कहा जी हम भी नहीं जानते। मैंने उसको बोला सर मसला क्या है, मुझे ये बताओ, अब मसला क्या है? तो उसने कहा कि सलेमान कौन है आप में से? मैं कहा सलेमान मेरा भतीजा है, अभी घर में होगा। उसने कहा कि उसके वालिद साहब के लेकिन वो बीमार है, ऊपर मंजी में पड़ा हुआ है। इतने में वो सलेमान की वालदा गया कि सलेमान मेरा बेटा है। तो जो वहाँ का अफसर है वाजिद भट्टी, उसने कहा जी आप मेरे साथ चलो, हमें सलेमान चाहिए। हमने कहा आ जाओ, अभी आपके साथ जाते हैं। उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी में मेरे जो सलेमान का वालदा है वो मेरे भाभी है और मेरे भाई को हमीद गुल को अपनी प्राइवेट गाड़ी में बिठाया और मुझे वो जो इसका डाला है, जो थाने का पुलिस का डाला है, उसमें मुझे और मेरे भाई जन्नत गुल को बिठाया और साथ अवानियों के साथ बिठाया। हम चले गए तरनौल। ठीक है, तरनौल चले गए। तरनौल में वहाँ पर जो मेरा जो उसका मामू है सलेमान का, उसको उसके घर पे जाके उन्होंने रेड किया और मुझे गाड़ी में बिठाया।
اس کے بٹھائے, انہوں نے اس کی 3 بچوں کو باہر نکالا اور ساتھ میں سلیمان کو. ہمیں اس نے بتایا کہ اس میں سلیمان کون سا ہے. ہمارے بابی نے کہا سلیمان یہ ہے. ہم نے اسے پوچھا سر سے کیا کام ہے, کہ ہم نے تفتیش کرنے, کوئی ڈکیتی کا اس کے اوپر FIR ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تفتیش کرنے, ہم نے کہا بس لے جاؤ. وہ سر لے گیا اور ہمیں رات کو اندھیرے میں 3 بجے انہوں نے ہمیں وہاں پر وہ اندھیرے میں چھوڑ کے انہوں نے سلیمان کے ساتھ چلے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں, سلیمان ماموں کے گھر میں تھا اس ٹائم؟ جی ہاں بالکل, ترنول میں آپ جائیں کہ وہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ بھی نکال سکتے ہیں, وہ سارے روڈ میں چیک کر سکتے ہیں, وہاں پر پورے محلے میں پتہ کر سکتے ہیں, وہاں پر سب لوگ گواہ ہے کہ انہوں نے رات کو ریڈ کیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی انہوں نے بات نہیں بتائی کہ کس سلسلے میں اس کو لے کے جا رہے ہیں, یا صرف ڈکیتی کے بول کے لے گئے؟ کوئی پیپر دکھایا ہو, کسی قسم کی کوئی بات کی ہو؟ سر وہ بات ہی کرنے نہیں, صرف مارنا اس نے شروع کیا تھا. اتنے تک کوئی بات نہیں کہ میرے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. انہوں نے جب اس سلیمان کو دے دیا تو اس نے مجھے کہا اب لوگ بے گناہ ہو, آپ لوگ جاؤ. ہم نے صرف اسے اتنا پتہ کیا کہ اس کے اوپر سے یہ جو افغانی ہو ان کے ساتھ ان کے اوپر FIR ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا اس نے بات کیا. اور اچھا آپ افغانی تو نہیں ہیں؟ نہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم مومن ایجنسی کے پشاور کے رہنے والے, یہاں پر ذاتی فوجی کالونی کے ہیں. ٹھیک ہے, اس گاڑی میں اور بھی افغانی تھے. مجھے بتائیں سلیمان کی عمر کتنی ہے؟ سلیمان کی عمر 13.5 سال سے لے کر 14.5 سال تک ہے. اور سلمان کام کیا کرتا تھا؟ سلمان پہلے سب سے پتہ کر, پہلے فروٹ منڈی میں یہ 5-6 سال میرے ساتھ کام کر رہا تھا. ابھی اس کے بعد 1 مہینہ ہو گیا جو ہمارے ساتھ کلینک کے ڈاکٹر شیر آغا جائے کہ ان کے ڈاکٹر شیر آغا سے پتہ کرو, ان کے بچوں سے پتہ کرو, ان کے ساتھ وہ کلینک میں ہیں. اور وہ جو افغانی تھے آپ ان کو جانتے ہیں؟ بالکل ان کو جانتا ہوں, 4 نمبر گلی میں ہے. ان کو دبایا ہوا ہے, یہ پولیس والوں کو دبایا ہوا ہے کہ اب نے کوئی کسی کو انٹرویو نہیں دینا, کوئی احتجاج نہیں کرنا, یہ سب ریکارڈ پہ ہیں. وہ افغانی جو ہیں 2 بندے تھے نا آپ کے پکڑے گئے, تو ان کے سلمان کے ساتھ کوئی دوستی آنا جانا تھا؟ سر ہم نے تو خود نہیں دیکھا, لیکن وہ 4 نمبر گلی میں رہتے ہیں, ہم 8 نمبر گلی میں رہتے ہیں. ہم صبح جاتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اچھا, اگر اس ہاتھ دوا سلام ہو تو اس کی اور بات ہے, لیکن ہمارا اس ساتھ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سلیمان فوت ہو گیا ہے, اور کتنے دن وہ پولیس کی تحویل میں رہا ہے؟ سر اس کے بعد جب ان کو لے گئے, اس کے بعد ہمیں صبح, اسی دن صبح 25 تاریخ کو صبح میں پھر بدائی تانے چلا گیا. وہاں پر میں نے مہارت سے کہا کہ سر آپ نے رات کو ریڈ کیا تھا اور ہمارا بندہ اور میرے موبائل اٹھا کے لائے ہیں. 5 موبائل کے اٹھا کے لائے ہیں, جو موبائل کا نمبر سم بھی اس کے پاس ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یار ہم نے تو ریڈ ہی نہیں کیا. میں کہا سر عجیب بات ہے, کم از کم 25-30 پولیس والے آئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ریڈ نہیں کیا. پھر انہوں نے مجھے تھانے دار کے پاس بھیج دیا. تھانے دار نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی ہم نے کوئی ریڈ نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے گنج منڈی میں میرا کزن ہے جو صدر راجہ بازار کے, میں نے ان سے رابطہ کیا کہ رات کو ہمارے گھر پہ ریڈ ہوئی. انہوں نے جا کے اس مہارت سے بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ریڈ نہیں کیا. اس دن ہم بڑے پریشان تھے, ہم کسی کے ساتھ مطلب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ اب ریڈ کس نے کیا ہے. اچھا, اگلے دن جو فوجی کالونی کا جو واجد بٹی کا ایک مخبر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ واجد بٹی نے یہاں پر ریڈ کیا ہے, جو ایک افغانی ہے جس کو اٹھایا تھا اس کے باپ کو اس کو چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا کہ ایک واجد بٹی ہے, انہوں نے ریڈ کیا. پھر میں اور میرے یہ کزن جو سید نواب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں اور یہ صبح 26 تاریخ کو صبح ادھر نصیر آباد چلے گئے. نصیر آباد میں ماہر بیٹھا ہوا ہے یاسر نامی, جو ماہر تانے کا. میں نے اس سے رابطہ کیا کہ سر ایسا ہمارا موبائل اور میرا بھتیجا بھی سلیمان کو لایا. اس نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا سر عجیب بات ہے, یہاں 25-30 پولیس والے ہم اس تانے کے آئے ہوئے. اس نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا جی سر واجد بٹی وہ کہتے ہیں وہ تو فیصلہ آباد گیا ہوا ہے, وہ 1 دن 2 میں آ جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اتنے میں سر کل اس ٹائم پھر شام پھر ہم ادھر چلے گئے. وہ ہمارے اس نے پھر کہہ دیا ہمارے پاس نہیں ہے. اگلے دن صبح 27 تاریخ کو پھر بھی میں اور یہ میرے کزن پھر اسی یاسر کے پاس چلے گئے. اس کے ساتھ ہم نے بتایا کہ سر یہ ایسا ہمارے ساتھ معاملات ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. پھر اسی 28 تاریخ کو ایک آدمی, میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا, دکان نمبر 214 فروٹ منڈی اسلام آباد میں میرا دکان ہے. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا جس کا نام تھا عباسی, اس نے دفتر میں دروازہ کٹکھٹایا. میں کہنے آپ مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا سر مجھے تو تھوڑا ٹینشن ہے. اس نے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں کہا سر بیٹھ جاؤ. اس کو میں نے کرسی میں بٹھایا. اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے کو نہیں پہچانا. کہنے اپنے دماغ پر تھوڑا زور ڈالو. میں اس رات ترنول میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. میں واجد بٹی کے ساتھ ہوں, میں پولیس ملازم ہوں. تو میں نے کہا سر بیٹھو. اس نے کہا چائے منگواؤ. چائے منگوایا تو اس کا ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جو میرے دکان میں ویڈیو لگے ہیں, کیمرے لگے, اس کا سب کچھ میرے پاس موجود ہے. اس نے میں نے کہہ دیا سر میرے بھتیجے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار چھوڑو یہ لمبی باتیں ہیں, آپ اس طرح کرو, آپ کے پاس آپ تو کسی کو پیسے تو نہیں دیے؟ میں نے کہا میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے, میں تو سارے تانے میں چکر لگا چکا ہوں, مجھے کوئی بتا نہیں رہا. میرے موبائل, میرا کاروبار سب موبائل ہی میرے آپ کے پاس پڑے. اس نے موبائل بھی میرے پاس پڑے ہیں, تمہارا بھتیجے میرے پاس
پڑے بیٹھے ہوئے, ابھی ملنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے. 12:30 بجے اس نے مجھے کہا, میں نے کہا سر نماز کا ٹائم ہے, جمعے کا دن ہے. اس نے کہا آ جاؤ نماز بھی ادھر پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں پیدل چلا گیا ہوں فوجی کالونی 1 نمبر گلی تک. اچھا, وہاں پر چلا گیا. اس کو میں نے کہا سر یہ مسجد ہے, اگر ادھر نماز پڑھتے تو اب بھی آپ کی مرضی ہے, اگر ادھر نماز نہیں پڑھتے تو اب بتاؤ. اس نے کہہ دیا کہ یار ایسا کرو کہ تم نماز پڑھ کے آ جاؤ, مجھے اس موٹر سائیکل والے کا پیسہ دے دو, یہ مجھے چھوڑ کے آ جائے گا. اس کو میں نے بائک بھی بٹھایا. اس نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے بھتیجے نے 2-3 دن کا روٹی کھایا ہے, اس کا پیسہ دے دو. میں کہا کتنے پیسے بنتے, کہ 5,000. میں نے اس کو 5,000 روپئے اس کا روٹی کا بھی دے دیا. اچھا, اس شخص کو, وہ گواہ ہے, ادھر سب کچھ اس کا ہمارے پاس موجود ہے. اس کو میں نے 5,000 روپئے اس کے بھی دے دیا. عباسی کو, وہ موٹر سائیکل پہ چلا گیا. میں نے 1:30 بجے 1 نمبر گلی میں مسجد میں نماز پڑھے. موٹر سائیکل میں بیٹھ کے 2 بجے میں تانے پہنچ گیا ہوں. تانے میں جیسے پہنچا تو وہ عباسی وہ تانے کے آگے کھڑا تھا. اس نے مجھے کہہ دیا کہ آ جاؤ, یہ سب پولیس والا دیکھو ادھر ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم بندہ کدھر لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہہ دیا آ جاؤ آپ کو واجد بھٹی سے ملاتے ہیں. اس نے مجھے تانے کے اندر سیڑھی پہ چڑھا کے اوپر واجد بھٹی کے کمرے میں لے گیا. وہاں پر ایک اور ملازم بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر جو کیمرے لگے ہیں اس میں آپ کو نظر بھی آ جاؤں گا, اگر کوئی چیک کر سکتے ہو تو آپ چیک کر لو. 28 تاریخ کو وہاں پر جب میں چلا گیا تو وہاں پر اس نے مجھے واجد بھٹی کے کمرے میں بٹھایا. وہاں پر ایک اور ملازم بیٹھا ہوا تھا. اس سے کہہ دیا کہ یہ سلیمان کا چاچا ہے. اس نے کہا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ اس طرح کرو کہ تم شام کو 8 بجے آ جاؤ, وہاں سے واجد بھٹی آ جاتا ہے, میں تمہیں اس کے ساتھ تمہارا میٹنگ کروا دیتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. وہ آدمی میرے ساتھ چلے گئے نیچے. وہاں پر اس نے مجھے چھوڑ دیا. میں شام کو رات کو 8 بجے میں اپنے کزن یہ دوست سید نواب کو پھر ساتھ لے کے گیا ہوں. جب میں پہنچ گیا تو وہ آدمی 8 بجے فکس تانے کے آگے بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا وہ سامنے والے ہوٹل میں وہاں پر چائے پیتے ہیں. وہاں پر ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہے. کوئی 1 گھنٹہ ہم اس آدمی کے ساتھ نصیر آباد تانے کے سامنے ہوٹل میں بیٹھا رہا. وہ اور ملازموں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا. ہم دونوں چائے پی رہے تھے. اتنے میں اس نے کہا کہ ابھی واجد بھٹی کا ٹائم آنے کا ٹائم ہے, آ جاؤ اس سے ملتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلے گیا. تانے کے آ گیا. میں سید نواب کے ساتھ اس تانے کے سامنے آ گیا. جب میں نے دیکھا تو واجد بھٹی اپنی گاڑی سے اترا اور وہ اس کے ساتھ تانے کے اندر جو جدھر سنتری کھڑا ہوتا ہے, ہم تانے کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ تانے کے سامنے تانے کے اندر جہاں پر وہ منشی ہوتے ہیں وہاں پر وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے. 15-20 منٹ 1 گھنٹے تک وہ باتیں کر رہے تھے. ہم باہر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا کیا کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے تھے باہر سے. لیکن جب واپس نکلا تو اس نے کہا دیکھو تم لوگ جاؤ. اب میں نے واجد بھٹی کے ساتھ بات ختم ہو گیا. تمہارا بھتیجا صبح مل جائے گا, تم دکان پہ جاؤ, پیسے کا بندوبست کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کتنے پیسے کے؟ اس نے میرے اس دوست کو بتایا کہ 5 لاکھ کا بندوبست کرو, 3 سے 5 لاکھ اتنا لگ جائے گا. جب صبح ہو گئی ہے تو فیس بک پہ, موبائل تو میرے پاس نہیں تھا, یہ سید نواب کے کال آیا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ بھائی شیرولی کا فون آیا ہے کہ فیس بک پہ ایک خبر چلی کہ جو تمہارا بھتیجا ہے سلیمان وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. میں نے کہا میں نے تو اس کو زندہ تو میں نے بتایا کہ تو ہم نے اس کو زندہ دیا تھا, اس کو تو 4-5 دن ہو گیا, کس نے پولیس مقابلے میں مارا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ تم آ جاؤ, سیول اسپتال میں پڑا ہوا ہے, آپ آ جاؤ. میں اور یہ سید نواب ہم اپنی فیملی کے ساتھ سیول اسپتال چلے گئے. سیول اسپتال جب چلے گئے تو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے اس افغانیوں سے لکھا تھا کہ بھائی آپ اس طرح کرو, یہاں پر جو آپ لاش اٹھاؤ گے تو نہ کسی کو آپ دکھاؤ گے نہ احتجاج کرو گے, بس اپنا لاش دفناؤ. نہیں اور بھی بندے کوئی فوت ہوئے تھے؟ ہاں, اس کے ساتھ جو دوسرے بندے کو گولی ماری تھی, خلیل نام ہے افغانی. اچھا, اس کو مار دیا؟ اس کو مارا تھا کہ وہ رات اس کو بولتے ہیں کہ تم اپنا اس کو دفناؤ اور یہ کس کو شکل بھی نہیں دکھانے, یہ اپنا لاش لے جاؤ. جب ہمارے سے بات ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی ہم تو اپنے بندہ دیکھیں گے, ہم نے تو آپ کو زندہ دیا تھا. تو واجد بھٹی بولتے ہیں, وہ واجد بھٹی جب مجھے دیکھا تو ڈر کے بھاگ گیا کہ نہیں میں قرآن اٹھاتا ہوں, میں قسم اٹھاتا ہوں, میں نے ریٹ ہی نہیں کیا. میں نے کہا سر میں بندہ زندہ دیا تھا, میرا موبائل آپ کے پاس ہے, میرے 5 موبائل آپ کے پاس ہے, ہم نے میرے گھر پہ ریٹ کیا تھا. وہ واجد بھٹی گھبرا کے اس کو بولتے کہ اس کو لے جاؤ. وہ ہم نے پھر وہاں پر احتجاج کیا. احتجاج کے ساتھ بہت دیر تک وہ پولیس والے ہمارے منتیں کر رہے تھے. پھر اس سے میں ڈی ایس پی آ گیا اظہر شاہ, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جان میں اس کی انکوائری کروں گا, میرٹ پہ کروں گا, آپ ابھی درخواست دے دو, ابھی سے انکوائری کرتا ہوں, آپ اپنا لاش لے جاؤ. اور اس لے جاؤ نے بولا ہم دکھائیں گے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ابدا کیا کیا. وہ نے کہا جب جا کر چیک کرو. جب ہم نے چیک کیا تو ہم نے واجد بھٹی اظہر شاہ ڈی ایس پی کو بتایا کہ سر یہ دیکھو یہ تشدد کیا ہے, یہ دیکھو. اس نے کہہ دیا ہاں تشدد ہوا ہے, میں یہ چاقوؤں سے پولیس مقابلہ تو نہیں ہوتا ہے, دیکھو چاقوؤں پہ مارا ہوا ہے سر, یہ دیکھو آنکھ پہ نکالا ہوا ہے سر,
ये सारा हमने उसको दिखा दिया, उसका ये जगह टूटा हुआ है सर, ये देखे ज़रा, ये हमने सारा जगह उसको दिखा दिया, एक एक जगह तो वो अजहर साहब जो डीएसपी था वो बड़ा परेशान है कि सर माजरत है, आप खैर है, आप आ जाओ, मैं मेरठ पे इंक्वायरी करूँगा। आप जैसे चाहते हैं, उधर जो राजा बाज़ार के सदर हैं उन सब बंदों को उसने कह दिया कि भाईजान मैं मेरठ पे इंक्वायरी करूँगा, अल्लाह गवाह कि ये मेरे बच्चे की तरह है, इंशाल्लाह मैं मेरठ पे इसका इंक्वायरी करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि तशद्दुद काफ़ी ज़्यादा था, वो तस्वीरें वगैरह हैं आपके पास या कोई पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम तो उन्होंने किया था, हमारे पास तमाम वीडियो पड़ा है, उसको हमने अजहर शाह और वहाँ सब जो डीएसपी सब पुलिस वालों को गवाह बना के देखे, सर ये देखो ये तशद्दुद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, वो रिपोर्ट है आपके पास? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उन्होंने अपना बनाया था पुलिस वाले, हमने नहीं, वो तो उनके पास अपना पड़ा, वो तो हमने नहीं लाया है, वो तो दे नहीं रहा था। उसने कहा भाई अब मतलब इस पर कोई आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। फिर हमने जब एहतजाज किया तो उसके बाद डीएसपी ने कहा कि भाईजान मैं इसके खिलाफ इंक्वायरी भी करूँगा, आप सिर्फ मुझे दरख्वास्त दे दो। तो उसके बाद डीएसपी साहब ने कोई इंक्वायरी की है? अभी हमने कल ही डीएसपी साहब को दरख्वास्त दिया है और उसने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। नहीं, मौके पे आप जिस डीएसपी की आपसे बात हुई थी जो कह रहा था कि मैं तफ्तीश सही करूंगा, उनसे कोई बात हुई है फिर आपकी? अब रात नाम क्या था रात को जब आप लाश ले? वो डीएसपी अजहर शाह में, वो सिटी थाने का डीएसपी है। उसने कहा ये मेरा इलाका, ये मुझसे लगता है आप बेगम जो मैं मेरठ पे करूँगा। वहाँ पर उन्होंने राजा बाज़ार के सदर को जो हमारे पठान को उसको सही मुतमिन करके फिर हम लाश लेके आए। उसके बाद उन्होंने कोई हेल्प किया आपकी? अभी तक उससे कोई रब्ता नहीं हुआ है। रात को हमने उसको दरख्वास्त दी है, मतलब जान छुड़ाई है? उन्होंने जान छुड़ाया लेकिन अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। ये कितने दिन वो जेल में रहे? 4 दिन? ये 4 दिन उसने अपने साथ रखा है वो। ठीक है, मुझे केस का कोई पता चला? केस क्या था उस पर? कोई पता नहीं चला, ना कोई एफआईआर का पता चल रहा है अभी तक, किसी का किससे कोई पता नहीं चल रहा है सर। कोई एफआईआर नहीं है? कोई एफआईआर उससे अभी तक नहीं था। कोई थाने की एंट्री आपके पास है बच्चे की? इससे पहले मैंने खुद पीर बदाई थाने के एक थानेदार है सैफुल्लाह नियाजी, पता नहीं कि सैफुल्लाह नाम है, उसने मुझे एक दिन कहा था कि यार ये सलेमान पे मेरा थोड़ा शक है। मैंने खुद सलेमान को अस्पताल से उसको भेज दिया, उससे 2 घंटे बिठाए, उसने खुद सैफुल्लाह ने फ़ोन किया कि बेजान ये बेगुनाह है, उसने खुद छोड़ दिया था। मुझे ये बताइएगा रात के टाइम जब बच्चे को लेके जा रहे थे आपने उनको अकेले क्यों जाने दिया है? सर उन्होंने इतना प्रेशर डाला हुआ था कि पता नहीं क्या हुआ है इसको। उन्होंने डंडे मारे हुए थे, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, मेरे भाइयों को प्रेशर थे, मेरे से मोबाइल सारे ले लिया। वो हमें बातें करने नहीं देता, वो वजद भट्टी के साथ वो पेप था, वो दूसरा बात और दूसरे मारता था। अच्छा, आपने बोला कि आपको 3 दिन नहीं पता चला कि भाई उनको कौन उठा के लेके गया, हर बंदा मुनकर था। आप कह रहे हो 25-26 बंदे जो आए हैं, आप उनके चेहरे नहीं जानते थे, वो कौन से थाने से थे या कौन से इलाके से थे? सर हमें पीर बदाई थाने का किसी ना उस हमारे पास कोई थाने से कोई रब्ता नहीं है। नहीं, अगले दिन आप गए हो, कोई ना कोई बंदा तो आपको चेहरा नजर आया होगा, भाई रात को ये आया था। अभी आप तो घर के ना 5-6 बंदे थे ना, मतलब उसकी वालदा भी थी, चचा भी था, चलें आपको मारा गया, प्रेशराइज किया गया, लेकिन बंदा जानता है जब थाने में घुसता है उसको पता चल जाता है रात को ये भी आया था, ये भी आया था। वो बात है जब हमने वहाँ पर मोहल्ले के जो इन्होंने मकबरा रखे थे उन्होंने कह दिया कि ये वाजिद भट्टी ने उठाया जो अगवानी को छोड़ दिया था। हमने वाजिद भट्टी का नाम सुना, फिर हमने जाके वहाँ पर नसीराबाद थाने गए। अभी नसीराबाद थाने में जब गया तो जितना रात को मुलाजिम थे इसमें अभी मैं 2-3 को पहचानता हूँ कि ये साथ है। ठीक है, मुझे जो बंदा आपके पास आया था एक दिन पहले पैसे मांगने के लिए, 5,000 रुपये भी आपसे लिए थे, वो बंदा कौन था? उसका नाम क्या था? वो उसको थाने में अब्बासी कहता है, वो खुद भी वो अब्बासी है। ठीक है। और वो पुलिस वाला है और वो इसका कार खास है, पता नहीं इसका क्या है, वो सब काम इसके लिए करता है डीलिंग का। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो SHO या वो बंदा जो आपके पास आया था पैसे मांगने, वो काम कर रहे हैं, एक्सपेल हुए नहीं हुए? सर अभी हम थाने नहीं गए, वो पुलिस वाला है। ठीक है पुलिस वाला, और कोई आम शख्स नहीं, पुलिस वाला है। ठीक है, अपनी नौकरी वो कर रहे हैं, अभी वो नौकरी कर बहाल है। व्यूअर्स, बच्चे के चचा से हमने बातें की, वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं। तो अभी हमारे साथ उनके खाला के बेटे बैठे हैं सैयद नवाब, हम इनसे पूछते हैं सारे मामले के बारे में। चूँकि पहले दिन से आप इनके साथ हैं, जब सुबह हुआ आप भाग दौड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं मेन पॉइंट्स इसके कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती हो चुकी है और अभी हो रही है, और अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, किस किस को आपने एप्लीकेशन दे दी है? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो वाक़या हुआ था 25 तारीख को, अगले दिन मेरे पास आया नारगोल घर कि मेरे मोबाइल सारे ले गए, मेरे नंबर बंद है, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये वाक़या हुआ, सलेमान को लेके गया है। पहले मेरे घर में रेड पड़ी है, फिर सलेमान को हमने खुद अपने हाथों से दिए तरनवल में, जो मशहूर है मलंग जान उसका, वो बहुत मशहूर, उसके बैक साइड पे कह रहे घर है, तो वहाँ से हमने सलेमान को दिया, अब मेरे साथ चले थाने। हम पहले चले गए फिर बदी थाने गए, तो वहाँ पे हमने क्या है कि भैया ऐसे रेट पड़ी है,
تو اب آپ کے پولیس آئے تھے. کہتے ہماری کوئی پولیس نہیں آئی. پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست لے لو. انہوں نے ہماری درخواست نہیں لی ہے. انہوں نے کہا پہلے آپ معلومات کرو کون سے تھانے والے لے کے گئے. ہم نے کہا کہ کدھر سے معلومات. ہم نے ان سے پوچھا کہ واجد بٹی کون سے تھانے میں ہوتا ہے, کیونکہ انارگل نے اس کا چہرہ پہچانا تھا, کیونکہ اس کے کپڑے پہ جب اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا تو اس کا چہرہ وہ خوب پہچان لیا تھا, کیونکہ اس کے نام ادھر نام بھی لکھا ہوا تھا واجد بٹی. پھر ہم نے پھر بھائی تھانے میں میرا بھائی رہتا ہے, صدر بھی ہے وہاں کا, وہاں پہ ہم نے پوچھے کہ آپ پتہ کرے ادھر گنج منڈی تھانے میں. وہاں سے پتہ کہتے وہاں یہاں کی پولیس بھی نہیں آئی. پھر ہم گئے رات کو نصیر آباد تھانے میں. ہم نے پوچھے کہ بھائی یہاں پہ واجد بٹی صاحب رہتے ہیں. کہتے یہاں پہ تو نہیں ہے. ہم نے پھر زیادہ زور ڈالے اس پہ جو بیٹا ہوا تھا مارر. انہوں نے کہا کہ واجد بٹی ابھی نہیں ہے, وہ فیصل آباد گیا ہے, وہ 1-2 دن تک آ جائیں گے. یہاں پہ یہ اس کا ڈپٹی ہے, وہ 25 تاریخ کو اس کی ڈپٹی لگی تھی, تفتیشی تھا. ٹھیک ہے, ہم پھر وہاں سے واپس آ گئے. تو اگلے دن پھر ہم چلے گئے. پھر ہم گئے تو پھر بھی ہمیں کوئی انہوں نے ایسے خبر نہیں دی کہ بھائی آپ. ہم نے کہا کہ واجد کہتے جب واجد بٹی آئے گا پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے, آپ جاؤ. ہم پھر آ گئے. پھر رات کو پھر ہم گئے تھے, باہر کھڑے رہے, لیکن ہم اندر نہیں گئے تھے رات کو. پھر اگلے دن دیکھا تو عباسی آیا تھا دکان پہ. پھر انارگل نے مجھے فون کیا کہ وہ عبداللہ کے نمبر سے کہ آپ آ جاؤ ادھر, واجد بٹی وہ آیا ہوا ہے عباسی, واجد بٹی کا کار خاص ہے. میں نے کہا یار کیا کہہ رہے. کہتے یہ کہہ رہے کہ سلیمان میرے پاس ہے, آپ میرے ساتھ چلو. میں نے کہا میں آ رہا ہوں, جمعے کا دن ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, تو آپ چلے, میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ چلے گئے. واپس جب آیا تو میں نے اس سے رابطہ کیا, میں کہ کیا ہوا. کہتے انہوں نے کہا 8 بجے آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم 8 بجے گئے. تو 8 بجے ہم نے یہ نصیر آباد تھانے کے سامنے ایک گلی رہتی ہے, گلی میں آپ سیدھے جاؤ گے تو پھر بیک سائڈ پہ مڑے. بیک سائڈ پہ ایک ہوٹل ہے, چھوٹا سا ہوٹل ہے, چاپرا بنا ہوا ہے. تو ہم اس پہ بیٹھ گئے. یہ عباسی ہمارے سامنے بیٹھا تھا, میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہ یار سلیمان نے کھانا کھایا ہوا ہے اور یہ ہوٹل والے کا بھی کوئی 1500 روپے بقایا ہے, یہ بھی دے دیں. ہم نے پھر دوبارہ انارگل نے 2000 روپے دے دیے اس کا. جب ہم آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ واجد بٹی آ گئے. واجد بٹی جب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ آپ 3 سے 5 لاکھ روپے انارگل کو کہو کہ آپ رکھیں, تو انشاءاللہ آپ کو ہم سلیمان سلامت دے دیں گے. ابھی واجد بٹی بہت غصے میں, آپ بھی دیکھ رہے تھے. میں کہا ہم نے بھی دیکھا. ہمیں بھی تو سنتری نے کہا جاؤ یہاں سے, کس لیے کھڑے ہو, جاؤ. ہم نے کہا ابھی کیا رولا کرنا ہے, ابھی بچہ اس کے پاس ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح تشدد کرے گا, نہیں تو ہمیں راستہ آتا تھا, کیونکہ انارگل پریشان تھا, میں تو نہیں تھا نا. میں نے کہا یار ہم ہائی کورٹ سے کورٹ سے ہم ریڈ کر لیں گے کہ بارے بچے کو غیب کر. لیکن وہ عباسی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ انارگل کو کہو 3 سے 5 لاکھ روپے لگیں گے, میں ڈیل کروا دوں گا آپ کی. صبح آپ آ جائیں نا دوپہر کو 12 سے 1 بجے, انشاءاللہ آپ کو سلامت دے دیں گے سلیمان کو. اور جو باقی ہے وہ اصل مجرم اور ہے, سلیمان کا چہرہ نہیں آ رہا ہے. وہ یہ عباسی نے خود ہمیں کہا ہے. ہم نے کہا یار اگر ہار ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ ویڈیو. انہوں نے ہمیں ویڈیو نہیں دکھائی ہے. جب ہم گئے تھے ادھر گنج کیا نام ہے وہ اسپتال میں, تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ویڈیو دکھائی کہ یہ سلیمان ہے, یہ دیکھو برداشت. ہم نے کہا یہ سلیمان ہے ہی نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ رہے سلیمان؟ کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے بتایا. میں کہ یار کوئی کسی کی ذاتی دشمنی ہوگی, آپ بتائیں نا کس بندے نے بتایا. وہ اس میں تو واجد بٹی وہ باقی ٹیم تھی, ہمیں لات مار کے باہر نکال دیا. جو میں جہاں پہ پوسٹ مارٹم کو رکھا جاتا ہے وہاں سے ہمیں نکال دیا. ہمیں کہہ رہے کہ جاؤ. ایک پولیس والے نے میرے سے نمبر بھی لیا ہے کہ آپ کیوں اس میں آئے ہو. میں کہ یار ہم اس وجہ ہے, ظلم ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, کل مجھے بھی اٹھاؤ گے. اس بندے نے مجھ سے نمبر لیا ہے, وہ میرے پاس ابھی بھی اس کا بھی نمبر ہے. اس نے مجھے کال بھی کہ میں آپ کی دکان میں آؤں گا. میں کہ ویلکم آ جائیں. میں اصل میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا ہوں, فروٹ کا. یہ سارا واقعہ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا 4 دن اس بچے کو رکھا گیا, اس کے بعد اس کو مارا گیا. 4 دن تک کوئی پتہ نہیں چلا کسی قسم کی اطلاع. اتنا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچہ کہاں پہ ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو کہیں پہ انٹری, کوئی تھانے کی انٹری, کوئی انٹری نہیں. ہمیں تو پہلے یہ تھا سی ٹی وی, کوئی پولیس والا مان نہیں رہتا. بچے کو لے کے جا رہے ہیں, کوئی محلے میں کوئی CCTV لگا ہو. وہ سارے کیمرے جو لگے ہوئے محلے میں, جو روڈ ہے, جو پیٹرول پمپ ہے ہمارے فوجی کالونی بالکل سیر پہ 1 نمبر گلی کے ساتھ, وہاں پیٹرول پمپ سے وہ لے کے گئے ہوئے DVR. ہم اس کے پاس گئے تھے, ہمیں ویڈیو دے. اس نے کہا بھائی سب کچھ لے کے گئے ہوئے, دیکھ لو.
تو اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کہاں پہ آپ نے اپروچ کیا ہے, کس کس کو اپلیکیشن دی ہے, ابھی معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ابھی ہم نے آئی جی کو بھی دیا اسلام آباد, پنڈی ڈی ایس پی کو بھی دیا, اظہر شاہ نام ہے اس کا. ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے, کوئی کارروائی اس پہ نہیں ہوا ہے. وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے وہ واجد بٹی, اور کہہ رہے کہ کوئی بھی اس میں آئے گا تو خیر نہیں ہے, چھوڑیں گے نہیں. مجھے بھی جب وہاں پہ میں گیا تھا مطلب میں احتجاج کر رہے تھے اسپتال میں, بہت سے پولیس والے نے بولا کہ آپ کاروباری آدمی ہو, اس پہ نہ ہو. ہم نے کہا یار اپنے بچے پہ تشدد کیا ہوا ہے. ہم نے تو بعد میں دیکھے جب ویڈیو ہم نے بنائی ہے, میں نے خود بھی ویڈیو بنائی ہے, میرے پاس ساری ویڈیو پڑی ہے. جو اظہر جو ڈی ایس پی صاحب ہے اس نے خود ہمیں انارگل کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا, بے فکر ہے. اگر ایف آئی آر اس پہ ہوا ہے تو ان کو کام ہے کہ کورٹ میں پیش کرنا ہے. اس نے اس کو کس طرح مارنا ہے. اگر پولیس فائرنگ میں مقابلے میں مارا ہوا تو اس کا بھی کوئی ثبوت ہوگا نا. کوئی ثبوت نہیں دکھایا ہمیں, کوئی فائر نہیں دکھایا, بس بولتے لو آگ لے جاؤ. ٹرک کے بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے. ویورز آپ بات سن سکتے ہیں, ان نہایت ہی افسوسناک واقعہ جس میں ایک بچے کی جان چلی گئی, بلکہ 2 بچوں کی جان گئی ہے. ایک پاکستانی تھے, ایک افغانی تھے. لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. لیٹ سپوز ہم لوگ یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ بچے میں غلطی تھی, تو پراپر اس کا ایک وے ہوتا ہے, کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے ریمانڈ کی منظوری کی جاتی ہے. سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ ہمارے قانون میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی, اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے, پھر بچے کو کس لیے مارا جاتا ہے؟ اگر اس پہ کوئی کیس نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں لے کے گئے؟ اور اس کو اگر لے کے چلے گئے تو اس کے بعد ان کو پراپر وے میں ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی. کیا ہماری پولیس جو کہ ہماری محافظ ہے اس قسم کی حرکتیں کرتی رہے گی؟ 4 دن تک بچہ غائب تھا, گھر والوں کے لیے پریشانی. اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ پولیس تشدد کے ساتھ فوت ہو چکا ہے, اور اتنا بدترین تشدد ہوا کہ بعد میں اس کو نام دیا گیا. مبینہ پولیس مقابلے میں یہ بچہ مارا جاتا ہے, 13 سال کا بچہ. کیا 13 سال کا بچہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے 4 دن کے اندر؟ پھر ان سے پیسے بھی مانگے جاتے ہیں, رشوت بھی مانگی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے دن ان کو بچہ دے دیا جاتا, لیکن رات کو جو تشدد ہوا اس کی وجہ سے بچہ فوت ہو گیا. جس کے بعد اور سب سے بڑی زیادتی یہ کہ ان کو باہر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ فوت ہو کے فلاں ہاسپٹل میں پڑا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر سے پتہ چلتا ہے, ان کو پراپر اطلاع نہیں دی جاتی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.